جب حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات حاضر ہے، آپ جو پسند کرنا چاہیں مولا پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے فقر چاہیے۔ فقر کس کو کہتے ہیں؟ فقر کس کو کہتے ہیں؟ فقر بھوک کو کہتے ہیں۔ ایک شخص آیا، مدینے میں بہت بھوکا تھا، کئی دنوں سے سفر میں تھا، تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ باسی روٹی جو سوکھ گئی تھی اس کو پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہے تھے۔ اس نے کہا بابا جی، اس نے یہ تو اندازہ لگا لیا کہ ان سے کیا سوال کرنا، یہ تو خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، بابا جی ادھر کہیں کھانا ملے گا، کوئی روٹی ملے گی، میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے، آپ میں ایسے 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 چلا جا تو وہاں پہ تجھے کھانا مل جائے گا۔ وہ وہاں پہ پہنچا، بڑا اعلیٰ لنگر تیار تھا، اس نے ڈٹ کے کھایا اور کہنے لگا کہ میں ایک آدمی کے لیے کھانا لے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آدمی تیرے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا وہ ایک بابا تھا، بہر درخت کے نیچے سوکھی روٹی بھگو بھگو کے کھا رہا۔ آپ نے فرمایا یہ اسی کا لنگر تو ہے۔ حسنین کریمین نے کہا یہ انہی کا لنگر تو ہے جو تم کھا رہے۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اس کو فوقیت دی، اس کو پسند کیا۔ جہاں ہزاروں لوگوں کو لنگر ملتا ہے وہاں پر یہ خود بھوکے رہتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا کہیں دور سے، تو معلوم ہوا کہ اب صبح ملاقات ہوگی، اب ان کے وظائف کا وقت ہو گیا ہے۔ تو رات کو وہ باپ بیٹا تھے، سو گئے۔ صبح جب حاضری ہوئی تو بیٹا کہتا ہے بابا بابا یہ شخص وہی ہے جو رات کو ہمیں پنکھا جل رہا تھا۔ اس نے کہا پاگل مت بنو، یہ 12 نوابوں کا پیر ہے، اس کو پنکھا جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں بابا میں نے اچھی طرح دیکھا تھا اس کو، یہی تھا۔ اب جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ نواب آپ پیروں کو بوسہ دینے کے لیے ترستے رہتے ہیں، آپ دیہاتیوں کو رات کو پنکھا جلاتے ہیں۔ پھر یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو کہا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ حدیث پاک ہے کہ حدیث قدسی کہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوں گے، اگر میں غلط کروں بات تو مجھے میری اصلاح فرما دے۔ ایک بندہ عبادت کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پیر اس کے لیے ہوتے میرے پیروں سے چلتے ہیں، اس کے ہاتھ نہیں رہتے، میرے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں اس کی نہیں ہوتی، میرے نور سے دیکھتا ہے، اس کے کان اس کے نہیں ہوتے، میرے کانوں سے سنتا ہے، اور پھر وہ خود نہیں بولتا، میں بولتا۔ اس لیے بلے شاہ نے کہا تھا نا، بلی ایسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو۔ جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر موت کہاں سے آتی ہے؟ ابھی آپ جب جاتے ہیں مزارات پر بزرگوں کے تو وہ 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ نیچے ہوتے ہیں، آپ دل میں ایک آرزو لے کے جاتے ہیں، وہ کیسے کمیونیکیٹ ہوتا ہے ان تک، کیسے بات پہنچتی ہے؟ اس لیے پہنچتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اور ایک اور بات،
اگر یہ دربار ہمارے خالی ہوتے تو لوگ وہاں پہ کیوں جاتے؟ لوگ تو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتے، اور ایک میلہ ایسا لگا رہتا ہے ہر وقت درباروں کے اوپر۔ پیر بھائی جان صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں تقریباً ہر سال حاضر ہو رہا ہوں، اور آج کا جو مجمع ہے یہ پچھلے سالوں کے سارے مجمع سے زیادہ ہے، اور سب کو ملا لے تب بھی یہ زیادہ ہے۔ اور یہ آپ کا کرشمہ ہے، آپ کی لوگوں کے ساتھ محبت، اخلاق ہے، پیار ہے کہ لوگ دوڑے چلے آتے ہیں۔ یار بات سنو، کوئی کرایہ دیں گے ہم بلاتے ہیں آپ کو؟ کو پولیس بھیجتی ہے آپ کو پکڑ کے؟ کو پٹواری بھیجتا ہے؟ یہ کشش ہے، یہ کھینچتے ہیں اپنی طرف اور ہم اڑ کے چل پڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث قدسی میں اسی بات کا فرمان ہوا ہے۔ حدیث قدسی جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے تھے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، جب ایک بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت حبیب عرفانی صاحب تشریف لے آئے ہیں سجادہ نشین سندر شریف سے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر کے تو وہ انگریزی جو ہمارا اسٹیج سیکریٹری ہے نا، ان کو دے دوں گا، وہ پھر جس کو بلائے ان کی مرضی۔ ماشاءاللہ سبھی دوست تشریف رکھیں، مہربانی آپ کی اس نظم و ضبط کی، ربط کی، محبت کی ہم دل سے کی گرالی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو۔ ایک منٹ اگر آپ بیٹھ جائیں تو بات مکمل کر دیں۔ ہمارے پاس اپنے بزرگوں کے واقعات اور ان کے مقامات کے علاوہ اور کوئی چیز بات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو حدیث قدسی میں بتا رہا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور بات یہاں تک نہیں رکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کو کہتا ہوں منادی دے دو پوری کائنات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرید سے محبت کرتا ہے، تم سب فرید سے محبت کرو۔ اب یہ حق فرید یا فرید کے نعرے جو ہیں جگہ جگہ لگتے ہیں، کون لگواتا ہے؟ حاجی خواجہ قطب فرید، نہیں، اگر نعرہ لگانا ہے تو یار سیدھے طرح لگاؤ ورنہ نہ لگاؤ۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ ابھی مزہ نہیں ہے، میں لگاتا ہوں، میں حق فرید کہوں گا، آپ یا فرید کہیں گے۔ حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید۔ پیچھے والے نہیں، ہاتھ اٹھا رہے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ لہرا کے، فرید، حق فرید، یا فرید، یا فرید، یا فرید۔ تو فرشتے پوری کائنات کے اندر یہ منادی کرتے ہیں کہ اللہ اس ہستی سے، بزرگ ہستی سے اور بزرگ شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر ہوتا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں صبح اور کہتے ہیں کہ میں پیر صاحب کے دربار میں جا رہا ہوں، کرایہ بھی نہیں ہے، گھر میں حالت بھی بڑی خستہ ہے، کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بیگم کہتی ہے میں تو ضرور چلوں گی، میری تو منت تھی کہ میں نے حاضری دینی ہے،
وہ بیگم بھی ساتھ ہو رہی تھی، اماں اس کی کہتی ہے بیٹا مجھے لے چلو، میں بوڑھی ہو گئی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ اب ہمارے پاس یہ روزانہ کا معمول ہے کہ وہاں پر کنبے کے کنبے، قافلے کے قافلے کوٹ میں شریف پہنچ رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک ہے پاک پتن شریف، وہاں جا کے دیکھ لیں کس بزرگ کے مزار پر لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہ دینے والے نہ ہوتے تو لوگ پاگل تھے اس طرح اپنے گھروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ ملتا ہے نا یار، یہاں کوئی دینے والا بیٹھا ہوا ہے نا۔ اور پھر جو میں نے پہلے آپ کو حدیث قدسی سنائی ہے کہ سب کچھ مولا بن جاتا ہے، تو پھر ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ اس کو بیٹا دینا ہے کہ نہیں دینا، اس کو لڑکی دینی ہے کہ نہیں دینی، اس کو پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ پھر یہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں جس کو جیسے چاہے نواز دیں، پر دل میں حب ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے پیر بھائی تھے، بلکہ ان کے والد کے مرید تھے۔ یہ چشتیہ شریف آپ کے قریب ہے، اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت فضل حق صاحب جن کے والد کے مرید تھے، ان کے 35,000 مربع زمین تھی۔ 35,000 مربع ایکڑ نہیں، اولاد کوئی نہیں تھی۔ وہ مسلسل کہا کرتے تھے کہ آقا اب یہ ساری میری جائیداد کس کام کی، میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ خواجہ صاحب خاموش ہو گئے۔ آخر ایک دفعہ انہوں نے زیادہ اصرار کیا، ویسے ان کے والد کے مرید تھے اور والد کی نسبت سے وہ ان کا لحاظ بھی کرتے تھے اور قبلہ عالم کی اولاد بھی تھے، تو اس لیے ایک دن انہوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو خواجہ صاحب نے ایسے کیا، 1 2 3 4 5 6 7 ساتویں انگلی پہ انہوں نے پکڑ لی کہ شیخ کافی ہے۔ اب انہوں نے نہیں کہا کہ اولاد دے مجھے، آپ نے بھی نہیں کہا کہ میں تجھے یہ بیٹے دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے ہر مسلک کے علماء کرام سے تعلق ہے۔ اب جو یہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں، اب اس کی تصدیق ہم کس سے کرائیں؟ اور ہم نے آنکھیں کھولی تو یہ سارے معجزے کرامات دیکھنی شروع کی۔ ابھی کی بات ہے، عبداللہ صاحب ایک پیدائشی نابینا بچی 18 سال کی، یہ بھی کچھ عرصے کی بعد میرے پاس لے آئی اس کی والدہ کہ سونا یہ اندھیے ان کا رشتہ کتوں ہو سکتا۔ میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، لے جا قیصر کے پاس۔ اچھا میں اگلے دن میں کسی دورے پہ چلا گیا، وہ دربار پہ جا کے بیٹھ گئی۔ چھٹی رات اس پہ کرم ہوا، قائد صاحب خواب میں آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹا تیری آنکھیں تو ٹھیک۔ ہاتھ بلند کر کے حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، حق فرید۔ اچھا صبح میں نہیں تھا وہاں پہ، میں کہیں دورے سے واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی والدہ اس کو ایک ایک دکان پہ لے جا کر اس دکاندار کو کہتی ہے کہ یہ میری بیٹی تھی، پیدائشی نابینا تھی، اس کو خواجہ صاحب نے آنکھیں دے دی۔ شان اولیاء، شان اولیاء، شان اولیاء۔ ابھی آپ فتوے لگاتے ہیں شرک کے، اور آپ فتوے لگاتے ہیں آپ کفر کے۔ اب کیا کریں، ہم کہاں بڑھے؟ ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے کیسے انکار کریں؟ ایک لڑکی آئی، اس کے 3 بچے تھے، رحیم یار خان زید ہسپتال سے، زید ہسپتال سے، اس کو ڈرپنگ وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا اس کو گھر لے جاؤ، یہ گھر تک بامشکل پہنچ سکے گی۔
اب میری آنکھوں دیکھیں جو باتیں ہیں، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو میں پھر اس کا کیا جواب؟ تو حضرت کی کرامت بھی بیان کرتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے جو میرے پہلو سے لگے گئے تھے۔ میں نے کہا ابھی جاؤ بھائی صاحب کے پاس جا کے عرض کرو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کو۔ اچھا وہ لا علاج، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ گھر نہیں پہنچے گی۔ وہ اپنے 3 بیٹوں کے اگلے دن کھلونے لیتی پھر رہی تھی، نہ ڈاکٹر ملا، نہ حکیم ملا، نہ اس کا کوئی علاج ہوا۔ یہ سب کیا ہے یار؟ یا تو ہمیں سمجھاؤ، ہم اگر بیوقوف اور جاہل لوگ ہیں تو ہمیں آپ ان واقعات کی کوئی توجیہ کر کے بتاؤ، کوئی تشریح کر کے بتاؤ۔ حضرت کے پاس میں گیا تھا 95 میں، 95 میں۔ اس وقت حضور کا جلوہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا تھا، تو جا کے میں نے جو معاملہ تھا بتایا تو مجھے پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے گئے، اور مجھے آج کی طرح یہ بات یاد ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی جو امام ہے نا، اس کا خطیب جو ہے داتا صاحب کا، یہ کہیں گئے تو وہیں سے کھانا گھر کے لیے لے آئے۔ رات کو گرفت کی داتا صاحب نے، تمہیں دینے کے لیے میں تھوڑا ہوں جو تو باہر سے لے کے آئے۔ اتنی بات انہوں نے فرمائی اور مجھے بات سمجھ آ گئی کہ تیرا اتنا بڑا مرشد بیٹھا ہوا ہے، تو ادھر جا کے عرض کر، کدھر آ گیا؟ اب آپ کا رشد دن بدن ماشاءاللہ کہیں سے کہیں جا پہنچا، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ حضرت کے فیض اور حضرت کے رشد سے ہم کوسوں دور رہ گئے۔ اب وہ دھول اڑتی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سے ہماری بھی کبھی شناسائی تھی۔ پیر بھائی جان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ ہماری تو آپ کے ساتھ وہ جو ہے نا جی، کیا کہتے ہیں، وہ آنتے بندھی ہوئی ہیں۔ آپ اتنے پیارے ہیں، اتنے معصوم ہیں، اتنے اچھے ہیں۔ اب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ باتیں ساری کسی اور طرف نہ لوگ لے جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ اتنی نیاز کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں آباد ہے، یہ میخانہ اس لیے آباد ہے کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ یہ محبت کرنے والا پیر ہے، اس لیے لوگ جوق در جوق اس شدید گرمی میں۔ یار دیکھیں، کوئی سیاسی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی پیسے بھی نہیں مل رہے۔ اس گلی میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے پنکھا آگے لگوایا ہے، گرمی میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن آپ کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کا یہاں پہ اس طرح پرسکون بیٹھنا، یہ پیر بھائی جان کی کرامت ہے، ان کا خلق ہے، ان کی محبت ہے، جو آپ کو مقناطیس کی طرح کھینچ کے یہاں لے آئے۔ اور ایک بات اور سن لیں، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اور ایک بات اور بھی بتاتا جاؤں گا آپ کو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ جو سچے دل سے، خلوص سے، محبت سے اور اس ایمان کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے کہ میں جا رہا ہوں واپس خالی نہیں آؤں گا، وہ خالی نہیں جائے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ زندگی رہی تو اگلی دفعہ اگر میں ادھر میری حاضری ہوئی تو مجھے آگے پکڑ لینا، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ خلوص ہو، محبت ہو، اعتقاد ہو کہ میں آیا ہوں پیر بھائی جان کے پاس تو خالی نہیں جاؤں گا، تو خالی نہیں جائیں گے۔ یار بلانے والے نے ایسے تھوڑا بلا لیا ہے،
مہمانوں کو بلاتے ہیں جب تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور یہاں بغیر بلائے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. یہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بلاتے ہیں، جس کو بلاتے ہیں اس کو دیتے ہیں. سمجھ لی بات آپ نے؟ انشاءاللہ تعالی دل میں خلوص ہونا چاہیے، صداقت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. اگر یہ سب کچھ ہے تو کون آپ کو خالی جانے دے گا یہاں سے؟ اتنی جھولی بھر کے دیں گے تو آپ تو حیران رہ جائیں گے. اب میں چونکہ میرے بزرگ تشریف فرما ہے حبیب عرفانی صاحب، تو ان کا بیان بھی ہوگا، اور میں بھی حضرت پیر بھائی جان صاحب کے پھر شکر گزار ہوں. ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے کروں شکریہ کم ہے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا اس موقع پر، اور مجھے بات کرنے کا یہاں موقع عطا فرمایا. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ وہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے. اور پیر کی دعا ایسے نہیں ہوتی، پیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ دے رہا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جی پیروں سے مانگنا اور اولیاء اللہ کی قبور پہ جانا، یہ سارا شرک ہے. اجازت ہے ایک واقعہ سنا دوں؟ کہا چونکہ نہریں تو نہیں تھی نا سعودی عرب میں، قحط پیدا ہو گیا، بارشیں نہیں ہوئی، گندم بھی نہیں ہوئی، جوار بھی نہیں ہوئی، مکئی بھی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے. سارے صحابہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم جن کی ہم اولاد ہیں ان کے پاس گئے کہ امیر المومنین اب لوگ بھوکوں مرنے لگے ہیں، دعا فرمائے. انہوں نے کہا دیکھیں بھائی یہ میری بساط سے بڑھ کے ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے اس میں. انہوں نے کہا یہ حل نکالیے. آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے. سرکار دو عالم کے چچا بیٹھے ہوئے حضرت عباس، ان کے پاس چلتے ہیں. سارے صحابہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق، یہ سارے مل کے حضرت عباس کے پاس کہے کہ جی اب تو بری حالت ہے، لوگوں کی بھوک سے اموات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ میری بس سے بھی باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت جلال میں ہے. ہاں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. ایسے ہے جی، یہ صحیح حدیث ہے نا جی. اچھا آپ وسیلہ جو بناتے ہیں نا، مجھے تو یہ حدیث جو ہے یہ سب سے بڑا جواز فراہم کرتی ہے. حضور ایسے ہیں. انہوں نے ہاتھوں پہ کرتا اٹھایا، میدان میں گئے اور اللہ تعالیٰ کو عرض کی کہ مولا اس کرتے کے صدقے چچا بھی موجود ہے، خلیفہ دوم امیر المومنین عمر فاروق بھی موجود ہے، اور وہ صحابہ کرام بھی موجود ہیں جو اپنے مرتبے اور عظمت کے لحاظ سے آنے والے سب لوگوں سے آگے ہیں. افضل ہے ایسے ہے سر. تو کیا کہتے ہیں حضرت عباس؟ مولا کو عرض کرتے ہیں کہ مولا اس کرتے کے صدقے ہمیں بارش عطا کر. تو اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم گھروں تک نہیں پہنچ سکے، گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا. کیا بات، ہاتھ بلند کر کے حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حق محمد یا حق. ماشاءاللہ. میں ایسے بولتا جاؤں گا، وقت گزرتا جائے گا. میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، میں اسٹیٹ سیکریٹری کو میں جی حوالے کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.